الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي كل ختم رسل حاصل الكتاب، وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ. سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کا حقیقی خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کی زندگی اور موت کا مالک، زمین و آسمان کا مالک اللہ رب العالمین. درود و سلام انگنت و بے شمار نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، قائد المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. احباب ذی وقار، جس طرح جمعۃ المبارک میں حالات حاضرہ کے فتنے قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں، جو بھی حالات حاضرہ میں فتنے بپا ہیں، ان کی خبر غیب دان نبی، رازدار نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور اپنی امت کو آگاہ کیا. ہر دور کے فتنوں سے نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا. حضرت ثوبان پاک راوی ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی اس کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی نقل کیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت
تلوار رکھ دے گی پھر وہ قیامت تک نہیں اٹھا سکے گی۔ یہ پچھلے جمعے میں بھی مشکات المصابیح کتاب الفتن کے باب میں دوبارہ اس حدیث کو نقل کیا اضافی الفاظ کے ساتھ، اور بخاری کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت جب تلوار رکھ دے گی پھر وہ قیامت تک اٹھا نہیں سکے گی۔ محدثین نے اس کی شرح جو بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ امت پھر آپس میں لڑے گی، آپس میں دست و گریبان ہوگی۔ مسلمانوں کے تلوار اٹھانے کا مقصد تو غلبہ اسلام ہے، اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ یہ کافروں سے لڑے گی اسلام کے لیے، مگر جب یہ کافروں سے ہٹے گی تلوار تو رکھی گئی، تلوار اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ خالصتاً اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور غلبہ اسلام کے لیے تقدو کرنا، محنت کرنا، ایک جمعیت اکٹھی کر کے پھر اسلام کے غلبے کی کوشش کرنا۔ اسلام کے اندر جو تلوار اٹھانے کا مقصد بیان ہوا، جب تلوار کسی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے لیے اٹھائی جاتی ہے پھر اس کے مقصد ہٹ جاتے ہیں۔ وہی بات یہاں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب رکھ دی جائے گی پھر یہ اٹھا نہیں سکیں گے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر مسلمان آپس میں لڑے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا پہلا فتنہ قتل عثمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا پہلا فتنہ قتل عثمان ہوگا، پھر اس کے بعد جو تاریخ میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی آپس کی جنگیں ہیں، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی 35، 36 یا 37 سال گھومے گی۔ مشکات شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا اسلام کی چکی، یعنی اسلام کو جو غلبہ، اسلام کو جو طاقت خلفائے راشدین کے دور میں رہی، اس کے بعد اسلام کا وہ اس طرح پرچم نہیں لہرا سکا، اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی روب دبدبے کے ساتھ پھر اسلام نہیں آیا۔ یہ ضرور ایک اسلام رہا، اسلام رہا، سلطنت امویہ کے اندر بھی رہا، سلطنت عباسیہ میں بھی رہا، اسلام تو کہیں نہ کہیں رہا، مگر اتنی طاقت سے نہیں رہا۔ 36، 37 سال کس کی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ 35 سن ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اس کی پہلے نشاندہی کر دی کہ اسلام کو پھر وہ طاقت، وہ جو طاقت اور وہ جس جرت کے ساتھ خلفائے راشدین کے دور میں جو سنہرا ترین دور، اپنے اغیار بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بہترین جو دور تھا وہی دور تھا۔ اور آج بین الاقوامی سطح پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہی تو بات ہے۔ میں جو اکثر کہتا ہوں کہ ان کو ہماری مسجد سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام اللہ کی زمین پر بطور نظام نافذ تھا، وہ صرف نمازوں تک، مسجدوں تک نافذ نہیں تھا، بطور نظام نافذ تھا۔ اور آج کا اسلام کا دشمن وہ یہ کہتا ہے یہ مسجدیں بنائیں، نمازیں پڑھیں، حج کریں، مگر ہمارے نظام کے خلاف کوئی نیا نظام نہ لے کے آئیں۔ اگر پورا کفر اسلام کے خلاف کھڑا، وہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ ہمارے نظام، جو ہم نے نظام دیا ہے اسی کے تابع رہ کر چلیں۔ یہ بات نہ کریں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، قرآن و سنت کا نظام، اور یہ ان کے مورخین نے باتیں لکھی ہیں کہ ہم تو قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ایک بالشت کے لفظ لکھے انہوں نے کہ ایک بالشت زمین پر وہ دین نافذ ہو جائے جو دین رسول اللہ نے مدینے میں نافذ کیا تھا۔ یہ کب نافذ ہوگا؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگا۔ یہ ظاہر ہے تیرے میرے بس کی بات نہیں کہ اسلامی حکمران ہیں، فوجیں ہیں، لیکن چونکہ اب ان کے اندر کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت ہی ختم کر دی ہے۔ یہ اس امت کا پہلا فتنہ جس کو نبی علیہ السلام نے ذکر کر دیا تھا، اور دوسرا اس سے آگے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا
حضور نے فرمایا حتیٰ، فرمایا اس وقت تک یوم القیامہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کب تک؟ فرمایا میری امت کے کچھ گروہ مشرقین کے ساتھ مل جائیں گے۔ قیامت سے پہلے یہ منظر ہو جائے گا کہ امت مسلمہ کے کچھ گروہ، کچھ قبیلے مشرقین کے ساتھ ملیں گے، مشرقین کے حمیتی بنیں گے، کافروں کے حمایتی ہوں گے، مسلمانوں کے دشمن ہوں گے۔ آج دیکھ لیں اب بین الاقوامی سطح پہ آقا علیہ السلام نے اس کی خبر کب دی؟ اب فلسطین کے مسئلے میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، یہ کتنے مسلمان ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا تو وہ خاموش ہیں اسرائیل کے حق میں، یا در پردہ ان کے حمایتی ہیں اسرائیل کے، یہودی کے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پورا نہ ہوا؟ اس سے پہلے آپ افغانستان میں دیکھ لیں، کفر بڑی طاقت سے چڑھا تھا، افغانستان کی کس نے حمایت کی تھی؟ مشرقین کے حمایتی تو بن گئے مسلمان مشرقین کے حمایتی تو بنے، مگر کیا مسلمانوں کے حمایتی بنے؟ خیر یہ اتنا وقت نہیں، یہ لمبی ایک بات ہے۔ اس سے پہلے عراق کی بات دیکھ لیں، بوسنیا کی، چیچنیا کی، آپ حال میں کشمیر کی بات دیکھ لیں کہ کتنے مسلمان ملک ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے مخلص ہیں۔ ہاں ہندوستان کی خود مختاری کے لیے تو مخلص ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک میری امت کا ایک قبیلہ، ایک گروہ مشرقین کا حمایتی نہ بن جائے۔ آگے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ اس وقت تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی کہ میری امت کا ایک گروہ بت پرستی نہ کرنے لگ جائے۔ ساری امت نہیں، امت کا ایک گروہ ہوگا، ایک قبیلہ ہوگا جو بت پرستی میں لگ جائے گا، جو شرک میں لگ جائے گا۔ اور اس کی بھی زندہ مثالیں ہیں کہ جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ جب آزادی کی تحریک تری، اس وقت تحریک شدی ایک اٹھی تھی ہندوستان کے اندر۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ تم جو مسلمان ہیں وہ اگر کسی بت کو رام کہہ کر بھی خدا کی صورت میں یاد کرے تو حرج کوئی نہیں۔ اور پھر بہت سارے لوگوں نے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، وہ باقاعدہ بتوں کے آگے جھک جاتے تھے۔ جس طرح ایک نظریہ بنایا جاتا ہے کہ فرق اتنا ہے ہم میں اور ہندو میں، ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں، وہ اپنے خدا کو رام کہتے ہیں، حالانکہ یہ فرق نہیں، وہ مشرک ہے، ہم توحید پر قائم ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اس وقت تک بھی قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کا ایک گروہ، ایک قبیلہ بت پرستی میں نہ لگ جائے۔ اب اس سے آپ نیچے سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، پوری امت ایک گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی، وہ یہ تھی کہ پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، اجتماعی طور پر میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اس کا ایک گروہ ضرور اس بات میں چلا جائے گا۔ آپ جتنی بھی اس کی تعویلات کریں لیکن اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، وہ جاہل ہوں، وہ جو بھی ہوں، کہ قبر کو سجدہ ہر صورت حرام ہے، معبود سمجھ کے کریں گے تو آپ کافر ہیں۔ کسی پیر کی تصویر اور فوٹو لگا کر اس پر پھول چڑھا کر اگر بتیاں جلا کے کہیں کہ اس پیر کی صورت میں ہمیں دیکھتا ہے، یہ کسی صورت قرآن و سنت میں نہیں آ سکتا۔ آپ 1000 بار اس کی تحلیلات کر لیں، آپ لازم بات ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں جا کر اس مقام پر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت تو اس کی رعایت نہیں دیتا۔ کوئی زندہ پیر ہو یا فوت شدہ ہو، اس کی قبر کا طواف کر کے کہنا کہ میرے پیر کی صورت میں مجھے خدا نظر آتا ہے، بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تو نظر آنے سے پاک ہے، لا تدرکہ الابصار ہے، وہ کسی کی آنکھ میں نہیں سما سکتا۔ یہ جتنے جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ ان پہ غور کریں، اور اس کی خبر نبی غیب دان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے چکے تھے۔ کیوں دی؟ فرمایا میری امت کے لوگوں ایسے فتنے جب بپا ہو جائیں ان سے بچ کے رہنا۔ اصل حضور نے جو بتایا
وہ یہ تھا کہ ہم اس سے بچیں، اپنی طاقت اور بساط کے خلاف اس کے خلاف کام کریں۔ جو اپنی زبان سے بول سکتا ہے بولے، نہیں بول سکتا دل میں برا جانے، اس سے الگ رہو۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں شہروں میں کیا کروں؟ فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ حضور نے فرمایا پھر تو اپنے جانوروں میں جا کے رہنا، گائیں بھینس بھیڑ بکریاں جو ہوں ان کی خدمت کرنا، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنا، تاکہ تو اپنے ایمان کو بچا سکے، ان فتنوں سے بچ جانا۔ یہ اس حدیث پاک کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کا ایک گروہ بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہ تحریکیں آپ کے سامنے بین الاقوامی سینیریو جو بن رہا ہے، میں اکثر کئی سالوں سے بولتا ہوں، جو کہا جاتا ہے بین المذاہب ہم آہنگنی، باقاعدہ اس کا ایک ادارہ بھی قائم ہے۔ کیا مطلب؟ بین المذاہب یعنی کہ تمام مذاہب برابر ہیں، اس کا معنی یہ ہوا بین المذاہب ہم آہنگنی۔ بھائی اسلام اور کفر برابر ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ان مذاہب کا احترام کریں